بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ جناب افضل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ جی، ہمیں بھی اور ہماری عوام کو بھی بہت ساری توقعات تھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب مانسرہ تشریف لا رہے ہیں تو مانسرہ کے لیے وہ میگا پروجیکٹ کا اعلان کریں گے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے اور صرف جلسہ کیا اور واپس چلے گئے، مانسرہ کے لیے کسی میگا پروجیکٹ کا اعلان نہیں کیا۔ ابھی میں اس پاس نامہ پڑھ رہا تھا تو اس پاس نامے کے اندر بھی میں نے چیک کیا کہ ہمارے ایم این اے سالم احمد خان صاحب ہیں، وہ منتخب تو N13 سے ہوئے ہیں، لیکن N13 کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے کوئی منظور کروایا اور وزیر اعلیٰ صاحب سے منظوری لی۔ جن روڈوں کا اس پاس نامے کے اندر ذکر ہے وہ روڈیں آلریڈی ان پہ کام جاری ہے، اس میں یہی چیز ترمیم کی گئی ہے کہ فوری ان کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں، فنڈ جاری ہوئے، ٹینڈر لگے تبھی تو کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ جی وفا میں اسپتال کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہوا ان کا، اور دوسرے نمبر پر میڈیکل کالج اور گرلز ڈگری کالج کا میرے خیال سے اعلان کیا، وہ بھی ہوائی باتیں ہیں، اور ایک سپورٹس کمپلیکس کا اعلان کیا، وہ پہلے سے آلریڈی سردار محمد یوسف صاحب اس کا افتتاح بھی کر چکے ہیں، اور وہ جو زمین ہے وہ بھی انہوں نے ایکوائر کروائی اور لوگوں سے لے کر محکمے کے حوالے کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں PK 30 کے لیے کسی پروجیکٹ کا اعلان نہیں ہوا۔ بکریال سٹی کا جو معاملہ ہے 16-17 سال سے وہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی آواز نہیں آئی، صرف یہ تعریفوں کے پل باندھنے کے علاوہ اور ہمیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ آپ PK 32 کی بات کر لیں، 31 کی بات کر لیں، بلکہ پورے N13 کی یہ جو صوبائی حلقے ہیں، یہ قومی حلقے ہیں، ان کے لیے بھی صرف 4 روڈوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ان روڈوں کی بات ہوئی جن روڈوں پہ آلریڈی کام جاری ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت مایوسی ہے، جلسے کامیاب یا ناکام ہوتے رہتے ہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مین معنی رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مانسرہ آئے اور اس کے باوجود ضلع مانسرہ ترقیاتی کاموں سے محروم رہا۔ اب یہاں پہ وزیر مواصلات مراد سعید صاحب بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وزیر ریلوے اعظم خان سواتی صاحب جن کا تعلق ہی مانسرہ سے وہ بھی تھے، 4-5 MNAs اور بھی تھے اور MPs حضرات بھی تھے۔ مانسرہ کی جو سڑکوں کی حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس ٹائم جو ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں مانسرہ کی سڑکیں۔ پھر جی گڑھی حبیب اللہ جو گریڈ اسٹیشن منظور ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر مانسرہ سے بالاکوٹ کے لیے جو سوئی گیس کا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مانسرہ جو اسپتال ہے کنگ عبداللہ اسپتال، اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں، چونکہ بٹاگرام، کوہستان اور ضلع مانسرہ خود بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بھی جو ہے تحصیلوں کے لوگ جو مانسرہ آتے ہیں اور مانسرہ سے ریفر ہو جاتے ہیں ایبٹ آباد، اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ تحصیل بالاکوٹ اسپتال کو دیکھ لیں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ سابقہ دور میں میاں ضیاء الرحمان صاحب نے شروع کروایا تھا، ابھی تک جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور 12 یونین کونسلیں اور بڑی بڑی یونین کونسلیں، وہاں کی عوام آتی ہے بالاکوٹ اور عوام کو کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو عوام کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے صرف اور صرف پاور شو دکھانے کے لیے جلسہ ہوا ہے، باقی عملی کام جو ہے اس وقت تک ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔